السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ قرآن کی روشنی میں جنتی اور دوزخی لوگوں کی آپس کی گفتگو کا واقعہ کہ قرآن جنتی اور دوزخی لوگوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الصفات آیت نمبر 52 سے 59 تک فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی ایسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں سوائے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ جب ہم ان تمام تر آیات کو پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ قرآن ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ ہم اکثر دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا یا جنت کا سفر کیسا ہوگا، یا پھر ہم جب کسی کو برے کاموں سے روکتے ہیں تو اگلوں کا جواب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ حساب کتاب کے بعد جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے متعلق کچھ باتیں۔ جنت میں دنیا کی طرح باقاعدہ بازار لگیں گے اور خرید و فروخت ہوگی، مگر رقم کا لین دین نہ ہوگا۔ جنتی بازار میں جائے گا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ فوراً اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس طرح جنتی آدمی جن کی دنیا میں دوستی تھی ایسے لوگوں سے جو کہ دنیا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پس پش ڈال دیتے تھے، وہ دنیا کی بھی باتیں کریں گے۔ اور اچانک ایک جنتی دوسرے جنتی سے پوچھے گا کہ ایک آدمی دنیا میں ہم سے بحث کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ دراصل اس شخص کو یقین نہ تھا کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ وہ آخرت کا منکر تھا اور قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ جنتی آدمی دوسرے جنتی آدمی سے پوچھے گا کہ وہ شخص جو قیامت کا منکر تھا، یعنی کہ قیامت کا انکار کرتا تھا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، جب ہم اسے دین کی طرف بلاتے تھے، کلام حق بتاتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا کہ یقین ہی نہیں کرتا تھا، انکار کرتا تھا کہ میرے لیے جو ہے وہ دنیا ہی ہے، مجھے تو نہ موت آئے گی اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جاؤں گا۔ تو یہ جنتی آپس میں بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ پتہ نہیں اب وہ شخص کہاں ہے۔ ابھی یہ لوگ یہ باتیں ہی کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا وہ حصہ بھی جس میں یہ شخص جو آخرت کا انکاری تھا ان لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ جنتی آدمی اس منکر آخرت کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ تم ہی وہ شخص تھے جو ہمیں بھی آخرت سے گمراہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قیامت کبھی آئے گی ہی نہیں اور نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ہی کوئی جزا ہوگی۔ یہ جنتی آدمی دوزخی کو کہیں گے کہ اگر ہم نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج ہم تمہارے ساتھ ہوتے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ہم توحید کے عقیدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد وہ جنتی آدمی خوشی سے آپس میں باتیں کریں گے کہ اب ہمیں کبھی موت نہ آئے گی اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس واقعہ کو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 2 شخص حصے دار تھے، ان کے پاس 8000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کا کاروبار جو کہ وہ اپنے کاروبار میں ماہر تھا جبکہ دوسرا کاروبار سے ناواقف تھا۔ چنانچہ کاروبار کے ماہر نے دوسرے ناواقف سے کہا کہ تم اپنی یہ 4000 اشرفیاں لے لو اور اپنا علیحدہ کاروبار کر لو۔ چنانچہ دونوں اپنی اپنی رقم لے کر علیحدہ ہو گئے۔ کاروباری آدمی نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل خریدا
اور دوسرے کو لے جا کر دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے محل خرید لیا ہے۔ چنانچہ دوسرے ناواقف ساتھی جس کا تجربہ کم تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں 1000 اشرفیاں خیرات کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے رستے میں دے رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں ایک محل بنا دینا۔ کاروباری نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی اور اپنے دوسرے ساتھی کو بلایا جو کہ کم علم تھا دنیا کے لحاظ سے، اور بتایا کہ میں نے اب شادی کر لی ہے۔ چنانچہ دوسرے ناواقف آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری راہ میں کچھ اور رقم صدقہ کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں حوریں عطا کر۔ اس کے بعد کاروباری نے رقم دے کر جو باغ تھا 2 باغ خریدے اور اپنے باغ میں اپنے دوسرے ساتھی کو بلایا اور دکھایا۔ چنانچہ دوسرے ساتھی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیری راہ میں رقم غریبوں میں صدقہ کر رہا ہوں، تو مجھے جنت میں باغ عطا کر۔ جب یہ دونوں مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو وہ تمام چیزیں عطا کر دیں، اور پھر اس نے اپنی دنیا دار ساتھی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے جس نے دنیا میں محل خریدا، جس نے خوبصورت عورت سے شادی کی، جس نے پھر باغ خریدے۔ تو فرشتوں نے کہا وہ جہنم میں ہے، نیچے دیکھو تمہارا ساتھی دوزخ میں جل رہا ہے۔ جب جنتی نے جھانک کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کاروباری انسان کو دکھا دیا کہ تو جنتی نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، مگر میرے رب نے مجھے بچا لیا اور میں دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے، غور و فکر کی بات کیا ہے کہ اس زندگی میں زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے اتنا ہی اکٹھا کریں کہ جتنا آپ آگے سفر جب آپ کا شروع ہو اس دنیا سے اگلا سفر تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ جب بھی ہم نے اتنے بڑے بڑے محل بنا کے رکھے ہوں گے، گاڑیاں رکھی ہوں گی، اور ہمیں کہیں جانا پڑے تو آپ سوچیں کہ ہمارا جب بیگ بہت زیادہ بھاری ہوگا نا تو پھر مشکلات بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو اتنا ہی جمع کریں جتنا آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو سکیں، کیونکہ دولتیں بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اولادوں کی کثرت سے محبت بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، بیوی کی محبت بھی اللہ کی یاد سے ہمیں غافل نہ کر پائے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی محبت جو کہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے راستے میں آئے رکاوٹ بنے، اس کو قربان کر دیں، اور یہ نہیں کہ رشتوں سے قطع تعلقی کر دیں، ان کی حد قائم رکھیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جنتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہم اپنے تمام تر فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور یہ گھر بھی نعمت ہے، یہ اولادیں بھی نعمت ہیں، یہ رزق بھی نعمت ہے، ہر رشتہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ان کی محبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر پائیں، کیونکہ ہر وہ محبت جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کرے، آپ کو نماز سے دور کر دے، آپ کو اب روزوں سے دور کر دے، آپ کو صدقہ دینے کی توفیق نہ دے، تو یاد رکھیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، وہ ہمارے لیے فتنہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔